انجینئر محمد علی مرزا اس وقت 295 کے تحت حوالات میں بند ہیں۔ کچھ طبقہ ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کچھ ہمارے بہن بھائی اس کی ہمدردی میں لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ تعالی جس کے اندر ذرا بار بھی ایمان کی رتی ہے، ایمان ہے، یقیناً وہ اس معاملے میں خوش ہوگا جیسے میں خوش ہوں۔ ہر بندے کی اپنی بات ہوتی ہے، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور ہر بندے کو حق بھی ہے، ہونا بھی چاہیے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا۔ انجینئر محمد علی مرزا کا مشہور جو قول تھا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یہ بات کروڑ% سچ ہے، حق ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جوقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وان کنتم تحبون اللہ، ان کے بے شمار قرآنی جو آیات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تو نبیوں میں بھی ان جیسا نہیں ہے، اب قیامت تک ان جیسا نبی نہیں آنا، اس میں تو ذرا بھر بھی شک نہیں ہے۔ یہ مرزے کی بات جو ہے یہ 100% صحیح ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں۔ جو اگلی بات ہے نا وہ اسلام کے منافی ہے، وہ اس کو اسلام سے دور کرتی ہے کہ توہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو بابے ہیں نا یہ ان کے غلام ہیں جن جیسا ہے کوئی نہیں۔ ہمارے بابے تب بنتے ہیں، ہمارے بزرگ تب بزرگ بنتے ہیں جب ان کے اندر لا الہ الا اللہ کا اور باہر محمد رسول اللہ کا محبت، عقیدت، احترام نظر ہے، تب جا کے یہ بزرگ بنتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اور پوری کائنات میں آپ کو پتہ ہے صوفیہ عظام نے، ولیوں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، الحمدللہ آج بھی ہم انہی کے صدقے مساجد میں جاتے ہیں، انہی کے صدقے اللہ اور اللہ کے رسول کو نام لیتے ہیں۔ اگر ہم بابوں کو مانتے ہوتے یا بابو جیسے وہ کہتا تھا کہ یہ بابے کچھ نہیں دیتے، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، پہلے تو بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان بھی ہے، تم میرے دوست کے ساتھ دوستی رکھو، میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو۔ پھر ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں کہ روز قیامت جو ہے وہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، لیکن وہ لوگ سفارش کریں گے جن کو رحمان نے پرمیشن دی ہوگی، اجازت دی ہوگی، وہ اپنے مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور واقعہ ہے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو صحابہ کو بھیجنے کا، جلیل القدر صحابہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی علیہ السلام کا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس جانا، اس بات سے ثابت ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، عاشقان محمد مصطفیٰ جو ہوتے ہیں، وہ خالی نہیں ہوتے۔ انجینئر محمد علی مرزا جب بھی بولتا قرآن کو ڈھال بنا کر حدیث پاک کے سہارے سے نا وہ اس امت کے دلوں پہ اٹیک کرتا، مسلمانوں کے اوپر نہیں، ایمان والوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا۔ ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں جس نے ان کو قید کیا یا قید کروایا، اور اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں ایسے نام نہاد جو مولوی ہیں ان کو آپ سلاسل بند رکھیں، ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
دیکھیں، ہم جب بھی کسی دربار پہ جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تجھے راضی کیا، جس طرح انہوں نے تجھے راضی کیا ہمیں بھی اس طرح راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر ہم وہاں پہ جا کے بابا بابا نہیں کرتے، دادا دادا نہیں کرتے، خواجہ خواجہ نہیں کرتے، وہاں پہ جا کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہتے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے کعبے کی طرف سے، ان کی طرف سے نہیں۔ یہ مزاروں پہ سجدہ کرنا، مزاروں پہ جھکنا، مزاروں سے مانگنا، یہ ان کو ایک بہانہ ملا ہوا تھا۔ ہاں، یہ ایک ہمارے وسیلے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتی ہیں، جو اللہ کا ولی ہے، جو اپنی قبور میں ہیں یا حیات ہیں، یہ دونوں ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے پر توجہ کرتے ہیں، ہمارے پر نگاہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ کچھ ایسے بھی بزرگان ہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر بزرگ، ہر صاحب مزار جو ہوتا ہے وہ اپنے زائرین کو نوازتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی ہم اگر لاہور ایک دربار ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سراہانے جب آپ جاتے ہیں، جہاں پہ اوقاف کے دفتر ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ 2 قبریں ہیں۔ جو قبر ہے نا رائٹ اپنا اس سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، وہ ہے بھائی فروغ انگلستانی کی۔ اب فروغ انگلستانی جو تھا وہ تو ایک بہت بڑا اپنے مذہب کا، اپنے مسئلہ کا بہت بڑا، وہ تو ایک ریسرچ کے لیے نکلا تھا کہ جو کل تھا سلیمان کے دور میں بلقیس کا جو تخت آیا، کیا وہ آج آ سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ اس کو وہاں پہ انگلینڈ میں بھی دکھا سکتا تھا، لندن میں دکھا سکتا تھا، اس کو سفر کروائے، اس کو گھمایا پھرایا، لاہور گھما، بڑے مولویوں مفتیوں کے پاس گیا، بالآخر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے پہ جب آیا تو یہاں پہ اس کا میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس کے ساتھ سامنا ہوا۔ انہوں نے ان کو ان کے گھر سے چائے منگوا لی، کپ منگوا لیے، ٹرے منگوا لی، تھرموس منگوا کے بتا دیا کہ جو کل تھا وہ آج ہے، جو کل نہیں تھا وہ آج نہیں ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ میں آج آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بچپن سے میرا ایک شوق تھا کہ میں، جیسے لوگ کنجر خانے میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گلوکاری کرتے ہیں، میرا ایک بہت بڑا شوق تھا۔ تو میں اس شوق کو پورا کرنے کے بعد، میٹرک میں اچھے نمبر لینے کے بعد، میں نے کنجر خانے کا رخ کیا جہاں پہ یہ کام زیادہ ہوتے تھے۔ مجھے کیا معلوم کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہاں میں تو میں کہہ کے گیا تھا اپنے علاقے والوں کو، گھر والوں کو، بھائی میں اب جا رہا ہوں، مجھے اب ٹی وی پہ دیکھنا، مجھے فلموں میں دیکھنا، مجھے سینما میں دیکھنا۔ تو ادھر میری حاضری ہو جاتی ہے، میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز دربار عالیہ، کیمپ دارالحسان سمندری روڈ فیصل آباد، ان کی ایک نگاہ نے، اچھا میرے بھی ذہن میں وہاں پہ جا کے نا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، بس یہ میرا خیال تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس وقت وہ حیات تھے اور انہوں نے جب میرے پر نظر ڈالی، مجھے جو انہوں نے تعلیم دی، مجھے جو انہوں نے دعا دی، بس وہ کہتے میرے رکشے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی تو مزہ آ گیا۔ میں آپ کو وہ پہلے جو آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 30 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ جو لمحے ہیں وہ آج بھی مجھے لمحہ بلمحہ اسی طرح یاد ہے۔ جو میرے اندر ایک بھوت سوار تھا فلموں کا، ڈراموں کا، سٹیج کا، فنکاری، ڈرامے بازی کا، یہ وہ سارا جو میں اپنے علاقے میں اپنے گھر والوں کو کہہ کے گیا تھا، مجھے سارا روکتے رہے
بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مجھے جنون لے گیا تھا فلموں کی طرف۔ میں نے پھر بڑی بڑی سفارشیں کروائیں۔ وہاں پہ ہمارا ایک شو چلتا تھا جنم جنم کی، میری قیادت افضال صاحب کا، تو میں نے ملتان میں ایک بہت بڑے سرکاری افسر تھے، ان کی سفارش کروائی افضال صاحب کو۔ پی ٹی سی ایل پہ اس نے فون کیا، انہوں نے کہا جی وہ تو اب وہاں پہ ہوں گے۔ پھر وہاں پہ انہوں نے فون کیا جو الحمرا ہال میں وہ باغ جناح میں ان کا پروگرام ہوتا تھا کہیں پہ، تو میں نے بڑی بڑی سفارشیں کروائیں۔ میں نے پی ٹی وی میں سفارشیں کروائیں، شوبز میں سفارشیں کروائیں، سٹیج پہ سفارشیں کروائیں۔ میں جو مجھے پروٹوکول ملا وہ میری سفارشوں کی وجہ سے مجھے بڑا پروٹوکول ملا۔ مجھے شارٹ بھی انہوں نے دینے کی کوشش کی یا دیے، لیکن جو شارٹ مجھے وہاں پہ لگی نا، بین الاقوامی تبلیغی مرکز دربار عالیہ کیمپ دارالاسلام سمندری روڈ فیصل آباد، انہوں نے جو شارٹ مجھے لگائی، جو مجھے کرنٹ لگایا، وہ پھر جو میرے اندر بھوت سوار تھا سٹیج کا، ڈرامے کا، یا کوئی جو میرے اندر جو من میں تھا، اس سے پھر وہ سارا کچھ نکلا۔ وہ ایک قصہ پرینہ بن گیا، وہ ایک ماضی کا قصہ بن گیا کہ یہ میں شاید خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ جو میرا شوق تھا جس کے لیے میں 400 کلومیٹر سفر کر کے میں گیا تھا، یہ مجھے لگا کہ ایسے یہ کوئی پرانا قصہ ہے یا جو خواب تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اب تو پھر وہ لطف، وہ مزہ نماز کا، قرآن کا۔ ایسا بھی وقت آیا کہ اگر میں اذان کے بعد مسجد میں پہنچتا تو مجھے شرم آتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان ہے اور اذان کے بعد مسجد میں آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب میں اذان ہوتی میں نماز وضو کر کے پہلی صاحب میں نماز کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوتا، لیکن ایسا میرے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ایک بزرگ کی نسبت سے ہوا۔ اور آج اگر ایک بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی ان بابے شاہی کوئی نہیں، یا یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، میں اس بابے کے بارے میں اس کا کوئی قصہ 100 سال پرانا نہیں سنا رہا، اپنا ذاتی سنا رہا ہوں۔ اس کے بے شمار عینی شاہد ہیں واقعے کے۔ اور اسی طرح میں اداروں سے کہوں گا کہ ایسے جو گستاخ ہیں اولیاء اللہ کے، جنہوں نے سرزمین پاک و ہند میں کام کیا، خواجہ غریب نواز نے، سیدنا عثمان ہرونی نے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بابا فرید الدین کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح میرے پیر و مرشد سرکار حضرت ابو انیس ہیں، بے شمار اولیاء اللہ ہیں جو انہوں نے کام کیا نا، ان کا ہمیں آج وہ کہتے ہیں نا، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ قبروں پہ گنبد بنانا منع ہے، جس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، نہ آج تک بنیا ہے نہ کوئی بنائے گا، مگر گنبد اسی قبر پر بنتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ جس کی قبر زندہ، بے شک وہ زندہ۔ اس طرح ان کی یاد جاویدانی ہے، ان کا کردار مشعل راہ، جب تک دنیا رہے گی ان کا نام رہے گا، کیونکہ یہ اسلام کی شہدائی تھے۔ جو اسلام کو ناز ان پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے میرے بھائی۔ تو مرزا محمد علی جو تھا، انجینئر تھا، یو ای ٹی لاہور کا پڑھا ہوا ہے، وہ آپ اپنے شعبے میں جاتا، کسی بزرگ سے نسبت لے کے فیض لے کے اللہ اللہ کرتا، لیکن جب وہ اور ہوا تو اللہ میں شکر گزار ہوں اس بندے کا سلام پیش کرتا ہوں جس نے یہ درخواست دی ہے، اور دو نوازوں سے سلام پیش کرتا ہوں ان اداروں کو جس نے جناب علی ان کو قید کر کے رکھا ہے۔ تو میں یہی کوشش کروں گا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو 295 کے تحت ہم الحمدللہ اپنے نبی کے دیوانے ہیں، اپنے نبی کی حرمت کا وہ دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد جو ہے جو اولیاء اللہ ہیں یہ نہ اللہ سے جدا ہے نہ محمد مصطفیٰ سے جدا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہیں، یہ حبیب اللہ ہے۔ جو حبیب اللہ ہوتا ہے وہ غیر اللہ نہیں ہوتا، جو حبیب اللہ ہوتا ہے وہ غیر اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس گستاخ بے ادب کو، یا وہ کسی کے کہنے پہ چل رہا تھا یا اپنے کہنے پہ چل رہا تھا، اللہ اس کو اس کے انجام تک پہنچائے، اور اللہ تعالی ہمارے استانوں کو، ہماری خانقاہوں کو، ہمارے دین کے جو درسگاہیں ہیں ان کو آباد و شاد رکھے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، یہ سن کے دل ہمارا شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل محبت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔